آج پاکستانی ایئر لائن پی آئی اے کے اوپر جو پابندی تھی یورپ خصوصاً برطانیہ کے اوپر، وہاں کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی کب لگی تھی، کیوں لگی تھی، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس پابندی کو اٹھائے جانے کو سیلیبریٹ کیا اور مبارکباد بھی دی، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا۔ اور جو وزیر دفاع ہیں پاکستان کے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ماضی کا ایک حوالہ دیا۔ خیر وہ حوالہ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی دیا، لیکن یہ پابندی لگی تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2020 میں ایک طیارہ گرا تھا کراچی جاتے ہوئے پی آئی اے کا، اور اس کے بعد اس وقت کے وزیر ہوابازی نے اپنے منہ سے اعتراف کیا، بلکہ وہ ایک الزام ہی ثابت ہوا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس بوگس لائسنسز ہیں۔ اس کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کے طیاروں یا پی آئی اے کے اوپر پابندی لگ گئی، اور جو پاکستانی پائلٹس تھے جو مختلف ایئر لائنز کے اوپر کام کر رہے تھے ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا تھا۔ فرانس پر جو پابندی تھی، یا فرانس نے جو پی آئی اے کے اوپر پابندی لگائی تھی، وہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اٹھائی گئی۔ البتہ جو ہے انگلینڈ یا برطانیہ، انہوں نے آج یہ پابندی اٹھائی ہے، اور جو وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعین حکومت نے کرنا ہے کہ پی آئی اے کو قبرستان جنہوں نے بنایا تھا سابق وزیر اعظم اور وزیر ہوابازی۔ اب اس کے پیچھے بھی بڑی کہانیاں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ان کے خلاف انکوائری ہونی ہے، کوئی ان کو سزا ہونی ہے، کوئی پوچھ گچھ ان سے ہونی ہے، اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ حکومت کو چاہیے اور کچھ نہیں تو کم از کم کسی پارلیمانی کمیٹی کے اندر ان صاحبان کو بلا کے پوچھیں کہ یہ آپ نے کس کی خدمت کی تھی، یا پھر اگر کوئی کرمنل انکوائری اگر شروع کرنی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا فائدہ کس نے اٹھایا تھا، وہ روٹس کس کے پاس گئے تھے، اور ان روٹس کے اوپر اس وقت کے جو پی آئی اے کے سربراہ تھے انہوں نے کس قدر احتجاج کیا تھا جب وہ روٹس پرائیویٹائز کیے جا رہے تھے۔ تو ایک تو یہ خبر ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی تھی، ایک بڑی بیٹھک تھی، 1-1 میٹنگ کا بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کے کیبنٹ ممبرز بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ سیاسی منظرنامے میں کوئی تبدیلی متوقع ہے، جس کی وجہ سے یہ ملاقات یا جس کے سبب یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا نوٹس جو ہے وہ لیا گیا ہے جیل کے اندر سے، اور کہا گیا ہے کہ آپس میں مت لڑیں، ہم جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یعنی کہ اتحاد اور اتفاق کی انہوں نے تنبیہ کی ہے یا ہدایت کی ہے انہوں نے، اور اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ اب 5 اگست والا معاملہ چلے گا یا پھر 3 مہینے کی جو ڈیڈ لائن دی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ والی چلے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن جو آج ٹویٹ اڈیالہ جیل کی طرف سے جاری ہوا، بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے نام کا جو ٹویٹر ہے، وہاں پر 5 اگست کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ البتہ علی امین گنڈا پور صاحب کی پنجاب آمد والی جو موو تھی اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے کیا اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا میں ایک میگا کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے جس میں 25 ارب روپے کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں ملزمان کے۔ یہ سکینڈل کیا ہے، اس پر بھی بات چیت ہوگی، اور ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو میں سعید چوئی صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ خالد قیوم صاحب تشریف رکھتے ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ، اور نور اللہ صاحب بڑی زبردست ٹائی پہنی ہے سر آپ نے۔ تو جناب سعید چوئی صاحب، یہ جو پابندی ہے یہ اٹھائی گئی ہے، بڑی اچھی خبر ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ جو کہانی خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وزیر دفاع صاحب نے بات کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ اجتماعی فیصلہ ہوگا، متفقہ یا اجتماعی کابینہ کرے گی ظاہر ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ مطالبہ تو بڑا پرانا ہے کہ جناب یہ جو لوگ ہیں ذمہ دار ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے جو لوگوں کو دوسرے ممالک کی جو ایئر لائنز ہیں ان کے پائلٹس کو تربیت دینے والے جو لوگ ہیں
یہ کتنے ہی ایئر لائنز ہیں جو خاص طور پہ یو اے ای اور عرب ممالک کی جی وہ ان کی ٹریننگ ہی پاکستان میں ہوئی ہے اور ان کو جو ہے وہ پی اے ای سے کہیں بعد کئی دہائیوں بعد جا کے یہ ایئر لائن جو ہیں اب جو دنیا میں چھائی ہوئی ہیں یہ ہمارے لوگوں کی اور یہ جو پی اے ای ہے نا یہ قائد اعظم محمد علی جناح حضرت قائد اعظم بیسیکلی ان کے ویژن کا شاخ سن ہے. یہ پی اے ای جو ایئر لائن ہے نا پاکستان کی ایئر لائن یہ قیام پاکستان سے پہلے ہی ایک رجسٹرڈ ہو گئی تھی. انہوں نے اصفہانی فیملی بڑی مشہور اصفہانی فیملی انہیں یہ کہا تھا جناب پاکستان کے لیے ایک ایئر لائن چاہیے ہوگی تو اس کے لیے انہوں نے پھر بمبئی میں جسے ہم ممبئی کہتے ہیں اورینٹ ایئر لائن کے نام سے ایک ایئر لائن جو ہے جو پاکستان کی پہلی ایئر لائن بنتی ہے. اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ شروع ہوا پھر پی آئی اے اور پھر دو ایئر لائنز کو ملا کے پی آئی اے کا نام اس کو دیا گیا. اور پی آئی اے اتنی بڑی ایئر لائن تھی کہ یہ نہ صرف کہ مسافروں کو لانے لے جانے کا کام کرتی تھی بلکہ جو سیاحتی فروغ ہے اس میں ایک بڑا کردار تھا ان کا پی آئی اے کا. اور ان کا ایک رسالہ ہوتا تھا ہم سفر جی ہاں اور اس میں ہمارے سیاحتی مقامات اس طرح کا جو مختلف تعارف ہوتا تھا لوگوں کو راغب کیا جاتا تھا پاکستان کی طرف. اور پھر جو پاکستانی عوام ہے ان کی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی خدمت آخری وقت تک جو ہے یہ جو میتیں ہیں وہاں سے یہ فری آتی تھیں. اچھا اس کا ذکر آج ہمارے میرے خیال ایک وزیر نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ وہاں تو جناب یہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہاں اراضی خرید کے میرے اٹلی کا حوالہ دیا انہوں نے کہ وہاں قبرستان جو پاکستانی ہیں پاکستان کمیونٹی کہ چلو اپنا قبرستان ہو ہماری لاشیں تو یہاں سے لے جانا جو ہے ایک مشکل کام ہو گیا. اور دوسرا یہ وہ ایئر لائن ہے جس میں جان ایف کینیڈی کی وہ ہم سفر ہی میں تصویریں چھپی تھی. ان کی بیگم آئی تھی بیگم لندن سے اور نیو یارک میں جو انہوں نے سفر کیا تھا تو اس ایئر لائن میں کیا تھا. اور انہوں نے جو یہ بات کی وہاں اس وقت بھی ہم سب حیران تھے کہ یہ اس بات کا کیا میرا خیال ہے اگر پی آئی اے کا اختیارہ گر گیا کسی وجہ سے تو اس میں پورے جو سسٹم ہے پی آئی اے کا. اور مجھے یہ ایک اس وقت لگا تھا کہ شاید یہ جو پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ جو معاملات چل رہے تھے ان دنوں کے جناب ہم نے یہ جو ملازمین ہیں ان کو نہیں رکھنا یا پھر ہم اپنی ٹیم لے کے آئیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں چل رہی تھی نا کہ وہ کہہ رہے کنٹینیو کروائیں جو ان کی تنظیم ہے پی آئی اے کے جو ملازمین کی وہ کہتے تھے یا پائلٹس کی جو تنظیم تھی کہ جناب ان کو کنٹینیو کروایا جائے اگر پرائیویٹائز ہوتے ہیں ان کے ہماری ملازمتوں کا تحفظ دیا جائے. تو انہوں نے میرے خیال یہ جو اس کو اب کیا کہا جا سکتا ہے اس کے لیے لفظ غیر دانشمندانہ جو انہوں نے یہ کام کیا تھا اقدام کیا تھا شاید میں بھی یہ وجہ ہو سکتی ہو کہ جناب یہ تو جناب سارے نیلے پرتی کیے ہوں انہوں نے 2 نمبر ان کے پاس یعنی ایک اور مجھے ویسے ملک دشمنی کے سوا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا. ویسے اگر آپ پچھلا دور دیکھیں تو اس میں جتنے بھی فیصلے ان کے ہیں کشمیر کے حوالے سے لے کے آپ اگر جائزہ لیں سی پیک سے پھر جو ہمارے تعلقات تھے ہمارے برادر اسلامی ممالک سے کسی ملک کے ساتھ نہیں رہنے دیے ساری ہر چیز جو ہے وہ یوں جس طرح سوچ سمجھ کے برباد کی جاتی ہے کوئی چیز ایک چیز. اچھا یہ خالد قیوم صاحب جو وزیر دفاع صاحب نے بات کہی ہے کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ قبرستان جو ہے اس کو پی آئی اے کو کیوں بنایا گیا تھا. زلفی بخاری صاحب اور بانی تحریک انصاف کے ایک دوست ہیں جن کی ورجن اٹلانٹک ایک ایئر لائن تھی تو اس کے روٹس جو ہیں وہ ایک موو شروع ہوئی تھی جس کو پھر اس وقت کے پی آئی اے کے سربراہ نے انہی کے دور میں ایک طرح سے احتجاج کیا تھا کہ یہ کام نہ کریں بلکہ پی آئی اے کو دوبارہ سے وہاں پہ اس کے آپریشنز بحال کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کے روٹس جو ہیں وہ بیچ دیں. نیو یارک جو جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ ہے وہاں پر آپ کو اپنی وہ جو سپیس لینی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہر ایئر لائن نے اپنی اپنی سپیس رکھی ہوئی ہے لی ہوئی ہے اس کی کوئی قیمت بھی ہوتی ہے تو وہ پی آئی اے کی جو تھی وہ بھی وہ سیل کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی سازش تھی کہ ایک حادثہ ہو گیا اس حادثے سے فائدہ اٹھایا جائے؟ دیکھیے جو پاکستان کی اپنی قومی ایئر لائن تھی اس کو تو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں چھوڑی اور خاص طور پر جس طرح
ہوابازی کے جو وزیر تھے غلام سرور خان، جی ہاں ان کا جو بیان تھا کہ 1/3 جو پائلٹس ہیں ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، تو اس سے ایک ناقابل تلافی قسم کا ایک نقصان جو ہے قومی ایئر لائن کو پہنچا۔ جی اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ اور انگلینڈ وہاں پر جو ہے ان ممالک میں اور دیگر کئی ممالک میں بھی جو پی آئی اے کی پروازیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اور اب اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے کی کوششوں کے نتیجے میں پہلے جو ہے وہ یورپی یونین نے اس حوالے سے جو پابندی ہے وہ ختم کی ہے، اور فرانس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری پروازوں کا آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اب برطانیہ کی طرف سے بھی پابندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ اس دور میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی کوششیں کی گئیں کہ جو اپنی قومی ایئر لائن ہے پاکستان کی، اس کو پروموٹ کرنے کی بجائے اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ کئی اور بین الاقوامی جو ایئر لائنز تھی ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش جو ہے جن کا آپ نے نام لیا زلفی بخاری، ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ کی گئی۔ جی اور یہ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ پی آئی اے کی صورتحال نہیں ہے، پی ٹی آئی کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو تمام جو قومی ادارے ہیں وہ زوال کا شکار ہوئے۔ جو ملک کے اندر ترقی کا عمل تھا اب وہ التوا کا شکار ہوا، کہ جس طرح دیکھیے کہ ریلوے کے اندر کیا ہوا کہ ریلوے کے اندر جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے تھے، اور ان کے دور میں ریلوے کے اندر بڑی ریفارمز لائیں گئیں، اور جو بریک ریلوے کا ایون پہ آ گیا تھا، بلکہ منافع بھی کمانا شروع اور کر دیا۔ ریلوے کا نظام جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا بڑے پیمانے پر، لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پھر جو حادثے نہیں یہ اپ گریڈیشن کا عمل تھا یہ بھی رک گیا، اور آئے روز جو ہے وہ ریلوے کو حادثات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا تھا۔ اور جو ریلوے کی اپ گریڈیشن کا سب سے بڑا منصوبہ تھا اور سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ تھا، ML1 کا منصوبہ جو تھا، اس کو سردخانے میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس کی جو لاگت تھی وہ بڑھ کر $10 ارب تک جو ہے وہ پہنچ گئی۔ تو اب وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے نتیجے میں، اور ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال، ان کی کوششوں سے جو ہے اس وقت جو ML1 کا منصوبہ ہے وہ جلد شروع کرنے پر پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے اتفاق ہو چکا ہے، اور ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو اس کی لاگت $10 ارب تک پہنچ چکی تھی، اب اس کی لاگت جو ہے وہ $10 ارب سے کم کر کے $6.8 ارب تک جو ہے وہ نیچے لائی گئی ہے، اور اس منصوبے کو جو ہے وائبل بنایا گیا ہے۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ پاکستان ریلوے کا جو نظام ہے اس کو افغانستان، ازبکستان اور وسط ایشیا ریاستوں تک جو ہے اب وہ بھی لے جانے کا جو ہے وہ منصوبہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دوسرے جو ادارے تھے، بلکہ آپ پنجاب کی مثال ہی لے لیں کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت پنجاب کے اندر PKLI کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنایا گیا، جی ہاں اس وقت $22 ارب اس پر لاگت آئی تھی۔ تو جب ان کی حکومت آئی تو سب سے بڑا جو حملہ کیا گیا ان کی طرف سے وہ PKLI پر کیا گیا، وہاں کی مینجمنٹ کو تبدیل کیا گیا، ان ڈاکٹروں کو بدلا گیا جن کو بیرون ممالک سے وہ خود پاکستان کے اندر پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے سر انجام دینے کے لیے آئے تھے، اور پھر یہ ہوا جو انتقامی کارروائیاں وہاں پر ہوئی اس کے نتیجے میں جو ڈاکٹرز باہر سے آئے تھے، پاکستانی ڈاکٹرز تھے، انہوں نے واپس جانا شروع کیا۔ عدالتوں میں کھڑے کر کے بھی عزت کیا جاتا تھا جو سعید اختر ان کے جو اور یہ ایک ایسا ہاسپٹل تھا کہ اس کی جو ہے وہ مثالیں دی جائے، بلکہ اسی حکومت نے جو ہے اس ہسپتال کو کرونا کے دنوں میں جو معیاری علاج معالجہ تھا کرونا کا وہ بھی اسی ہاسپٹل میں دستیاب تھا۔ تو اس طرح اداروں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہر سطح پر نقصان پہنچا، زوال کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سے ملک کا نقصان ہوا۔ صحیح۔ نور اللہ صاحب، نیو یارک وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا بھی آپریشن جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو، یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں،
تو ایک طرف یہ کوششیں اور دوسری طرف پی آئی اے، ایک دور تھا کہ پی آئی اے نے رولز ویلٹ ہوٹل جیسا نیو یارک میں اتنی پرائم لوکیشن کے اوپر یہ منافع بخش ایک ادارہ تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے یا نکال لیا جائے گا؟ جی یقیناً آپ دیکھیں کہ جس فیز سے گزرا ہے ہمارا یہ ادارہ پی آئی اے، ایک تو پی ٹی آئی کی حکومت نے کوشش کی ملک کے تمام اداروں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی، وہ چاہے عدلیہ تھی، چاہے آپ کا صحافت کا شعبہ تھا یا کوئی بھی شعبہ ہو، صحت کا شعبہ ہو، مختلف ان کے پروجیکٹس اور مختلف ان کے اسکینڈلز ہمارے سامنے ہیں. پی آئی اے کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. مطلب وہ پی آئی اے جو دنیا کی بانی ایئر لائنس تھی، جس نے بہت سی ایئر لائنس کو ٹریننگ دی، جیسے سعید چودھری صاحب ابھی فرما رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہمارا کوڈ اس میں پی کے ہے، ایمریٹس ایئر لائنس کا کوڈ جو ہے وہ ای کے ہے. وہ ایمریٹس ٹو کراچی جو تھی، وہ کراچی کی فلائٹ ان کی چلی تھی، اس سے وہ سٹارٹ ہوا تھا، اور پاکستان کے پائلٹس نے، پاکستان کے جو ماہرین تھے انہوں نے اس کو ہیلپ کیا. اچھا، لیکن ان کی اس ایک بیان کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہوا، اور اس میں نان سیریسنس یہ دیکھیں، پہلے تو وہ بیان، اس کے بعد جب یورپی یونین کی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے جب اعلان کیا کہ 1 جولائی 2020 سے پی آئی اے پر پابندی لگائی گئی 6 ماہ کے لیے، عارضی پابندی لگائی گئی. اس دوران میں اس کو سیٹل کر کے ریزالو کرنے کے بجائے اس کو اگنور کیا گیا، اور تقریباً 9 ماہ کے بعد، اگر آپ کو یاد ہو، 8 اپریل 2021 کو پھر انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگا دی تھی. اور یہ پھر تقریباً 4.5 سال کے وقفے کے بعد یہ ساری چیزیں گزشتہ جولائی میں اس حکومت نے کوششیں کی، اور وہ یورپی یونین کی جو ایویشن سیفٹی ایجنسی تھی ان کے ساتھ مل کر کچھ معاہدے کیے. گزشتہ جولائی میں یہ ہمارے معاہدے اور اس حوالے سے معاملات آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور 10 جنوری کو اس سال پہلی فلائٹ جو ہے ہماری پیرس گئی تھی، کوئی 223 مسافروں کو لے کر، تقریباً 4.5 سال کے بعد. تو وہ جو گیپ آیا ہے، وہ نقصان ہوا، پاکستان کے شہری پریشان ہوئے ہیں. ظاہر ڈائریکٹ فلائٹ ایک بہت بڑی سہولت ہوتی ہے، پی آئی اے کی اپنی، جو پاکستان کی اپنی قومی ایئر لائن کی فلائٹ تھی، وہ ہمیں نقصان پہنچ رہا تھا. لیکن آپ حکومت کی کوششیں اور ایفرٹس دیکھیں کہ اس بدنامی سے نکال کر، اس پابندی سے نکال کے ہم اس کو دوبارہ اسٹریم لائن کیا ہے. تو پہلے پیرس، اور اب ظاہر یہ فیزز میں چلے گا. پہلے یورپ کے شروع میں، باقی ممالک کے، اب برطانیہ کی شروع ہو گئی ہے فلائٹ، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کی اگلی فلائٹ جو ہمارا منزل ہوگی وہ امریکہ کی فلائٹس بھی شروع ہو جائے گی. ہمارے ایسٹس بھی ہیں وہاں پر، ہمارے پاس روٹس ہیں. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار کوئی احتساب بھی ہونا چاہیے؟ چلے احتساب میں تھوڑا بتا دوں نا، جو آپ نے بات فرمائی کہ جناب یہ بند ہوئی، تو پھر اس کے بعد جناب ان کی کوشش تھی زلفی بخاری کے، وہ ایئر لائن جو ہے نا اس کو روک دیا گیا، لندن پاکستان اور یہ وہ سارا. صحیح. وہ جب ان کی حکومت گئی اس کے اگلے دن بند ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کہیں نہ کہیں جو آپ نے کہا مجرمانہ سازش وہ موجود تھی. اگر انکوائری کریں اس کی، جیسے کہا ہے، اور ہونی بھی چاہیے، تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی اس طرح کی. اور 94 سے زائد روٹس ہیں اس کے پی آئی اے کے، جن کو انہوں نے تباہ و برباد کیا. کتنے روٹس کہہ رہے ہیں؟ 94 ممالک کے ساتھ. صحیح. چلیں، اچھا یہ آپ کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ پی آئی اے کا جو معاشی بحران کا شکار ہے پی آئی اے آج، وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تو ہے نا، باقی دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ، کہ ایک رننگ ایئر لائن کو جس کے پاس ٹریفک بھی موجود تھی، پاکستانی جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں پاکستان کے، وہاں سے ان کی آنا اور جانے کے لیے جو فلائٹ. اچھا ویسے بائی دا وے اب ویسے کمپٹیشن بھی بہت بڑھ گیا ہوگا. یقیناً ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں جو پاکستانی لوگ ہیں ان کے لیے سب سے کنوینئنٹ یہی چیز ہے کہ ایک ڈائریکٹ فلائٹ ہمیں مل جاتی ہے. ڈائریکٹ فلائٹ مل جاتی ہے، ورنہ تو خصوصاً فیملیز کے ساتھ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں لوگ، خواتین کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. میں آپ کو پہلے بھی میں نے میرا خیال یہ والی بات شیئر کی ہوئی ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے جو 50 سال کے جتنے اوپر تھے نا بابے، یا وہ سارے کے سارے پی آئی اے کو جانتے تھے، یا پاکستان کو پی آئی اے کی وجہ سے جانتے تھے. وہ جب ادھر سفر کرتے تھے نا، یہ اپنا جو ایسٹرن سائیڈ ہے، یہ تھائی لینڈ وغیرہ یا سنگاپور وغیرہ، تو وہ پی آئی اے لیتے تھے. پہلے کراچی آتے تھے، وہ کہتے ہیں کراچی ہم بہت پھرے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ پاکستان کا ایک حوالہ ہے. یورپ اور امریکہ کا آپ نے خود بھی جب ٹریول کیا آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ وہ سہولت جو پی آئی اے میں مل سکتی ہے وہ دیگر ایئر لائنس کے ذریعے نہیں ملتی ہے. ہاں ٹھیک بات ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کمپٹیشن بڑھ چکا ہوا ہے. اچھا چلیں، سعید چودھری صاحب، صدر مملکت صاحب کے ساتھ، صدر مملکت سے ملاقات وزیر اعظم کی، اور بڑے جس کو کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ ملاقات. یہ ویسے تو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جناب معاشی، سیکیورٹی، امن و امان
اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی یہاں پر گفتگو ہوئی، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کی وہاں پر موجودگی جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ شاید چونکہ رانا صاحب سیاسی امور کے ان کے مشیر ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی بھی موجودگی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کل بانی تحریک انصاف کو جیل میں رپورٹ پہنچائی گئی تھی، بیرسٹر سیف صاحب سے رپورٹرلی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب کے کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو اب آپ بتائیں کہ ہم نے 5 اگست کرنا ہے یا پھر حکومت بچانی ہے، یہ آپ کو اس سلسلے کی کوئی کڑی تو نہیں لگتی؟ یہ دیکھیں، یہ جو خبر ہے نا، یہ جو ملاقات ہوتی ہے، جیسے خبر باضابطہ طور پہ باقاعدہ جاری نہیں کی جاتی، اس میں یہ کہتے ہیں باہمی دلچسپی کے امور پہ گفتگو ہوئی، یہ 2-4 فکری روایتی جملے ہوتے ہیں، روایتی جملے ہوتے ہیں۔ اس میں جو نا چیزیں، جو سیکورٹی والا معاملہ ہے، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی بڑا ہے، جو انہوں نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کو آرڈیننس جاری کی ہے اور وہ فیڈرل کانسٹیبلری بنایا، تو وہاں وزیر قانون اعظم وزیر طارق صاحب بھی موجود تھے، جی، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے، ٹھیک، اور پھر رانا ثناءاللہ کی آپ نے بات کی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ والے معاملات جو ہیں یہ واقعتاً یہ زیر بحث آئے ہوں گے ٹھیک ہے، لازمی طور پہ، سیکورٹی والا جو ایشو ہے۔ ٹھیک، اور دوسری جو بات ہے جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، خیبر پختونخوا میں جو وہاں جو اعداد و شمار اگر دیکھیں تو وہاں 35 آزاد ارکان ہیں، وہ دل کرے گنڈا پور کی حکومت گرا دیں، دل کرے ان کے ساتھ رہیں، 21 ٹوٹل ان کو مزید چاہیے، ٹھیک ہے، اپوزیشن کو، اگر اپوزیشن متحد ہو جاتی ہے۔ لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جناب وہ ہمیں جناب وہ اندر سے کوئی تبدیلی آتی ہے، پی ٹی اے کے اندر سے تو آئے، لیکن جو بیرسٹر سیف والی خبر ہے جو آپ بتا رہے ہیں، وہ معاملہ یہ کہ انہوں نے تو یار سیدھی سیدھی جو بات کی ہے نا جا کے، ایک تو یہ کہ ان کی 1:30 بجے اور 2 بجے کے درمیان ان کی جو بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے، دیگر لوگوں سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے جا کے بریف کیا ہوگا، اور یہاں پی ٹی اے والے شور مچا رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے کردار پہ کہ وہ لاہور آئے ہیں، کیا کر گئے ہیں، کیا لائحہ عمل دیا ہے، ایک ٹویٹ بھی کیا خاتون نے، پھر ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے جناب اس خاتون کے بارے میں کچھ جو سخت قسم کا لوگوں لہجہ بھی اختیار کیا، یعنی اندر آپس میں ان کے پھوٹ پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کون کیا کر رہا ہے۔ لیکن باہر آ کے جو خبر نکل رہی ہے، ایک تو بیرسٹر جو ان کے چیئرمین ہیں گوہر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بانی جو ہے وہ ان کے جو کردار ہے، جو اقدام ہے، جو 300 بندے لے کے جناب آئے ہیں لاہور میں، تو جناب وہ اس سے مطمئن ہے، اور ان کی بہن نے بھی یہی بات کی، اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا جس کا آپ نے کہا ہے اس میں بھی یہی بات ہے، مثبت اقدام ہے۔ اب جو بیرسٹر سیف کے حوالے سے خبریں آئی ہیں، وہ یہ پتہ یہ چلا ہے کہ جناب یا حکومت بچا لیں یا پھر یہ جو آپ لگے ہوئے اس کام پہ لگے رہیں، تحریک اور چلا لیں، جو بھی کرنا ہے آپ نے، تو وہ تحریک تو ویسے تو ابھی تک مومنٹم بنا نہیں، آپ نے دیکھا ہے نا، جی ہاں، 5 اگست کو وہ پیک پہ ہونی ہے، پیک کے بعد نیچے سے باہر شروع ہونا ہوتا ہے، ٹھیک تو ہے، پیک پہ اگر 5 اگست کو اس نے ہونا تو اب تک تو صورتحال بنی نہیں، ٹھیک تو بات ہے، آج 16 ظاہر جولائی ہے ان کو سمجھایا گیا ہوگا جناب آپ کے جو مفرور ہیں وہاں جا کے خیبر پختونخوا میں پناہ لیتے ہیں، ان کی وہ میزبانی کرتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں ان کی، تو جناب اب کن چکروں پڑ گئے، وہ حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی جو ایک آسرا ہے، سہارا ہے، اور پھر وہ جن کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کہ جب میں تو ان کے ساتھ بات کروں گا، اب وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے ہیں، خاصی والی گل ہے ویسے، اور دوسری طرف گنڈا پور بھی یہی کہہ رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کے رابطے تو ہوتے ہیں نا، جی ہاں، اداروں کے ساتھ، سرکار کے ساتھ، فیڈریشن کے ساتھ، وفاق کے ساتھ، تو وہ میں بھی یہ کہا گیا ہو کہ جناب ٹھیک ہے، اسے کہے یار میری رہائی کے لیے اگر اس کا کچھ ہو سکتا ہے تو کرے، چلو تحریک تو سر تو جلدی کوئی نہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے یہ معاملہ جو ان کی ٹویٹ میں ذکر ہی نہیں ہے یار اس کا، پہلے انہوں نے کیا تھا 5 کا، باقی ساری باتیں یاد ہیں ان کو، یہ لکھنا بھول گئے۔ ہاں ظاہر ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک تو جتنے اختلافات اور کنفیوژن ہے کہ اب کوئی کہہ رہا ہے 5 اگست کو چلے گی اور کوئی کہہ رہا ہے نہیں 90 روز والی وہ ہمارا کوئی اس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو ٹویٹ آیا اس میں 5 اگست کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک بات بڑی ویزیبل ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اندرونی خلفشار ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا، بلکہ میں کل کسی صاحب کہہ رہے تھے کہ تحریک پیچھے رہ گئی ہے اور اختلافات سامنے آ گئے ہیں، تو ان حالات میں آپ کو فیٹ کیا نظر آتی ہے؟
پاکستان تحریک انصاف کی اور اس کی لیڈرشپ؟ دیکھیے جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں تو کسی بھی طرح تحریک جو ہے اب وہ کامیاب ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ تحریک شروع ہوتے بھی نظر نہیں آ رہی. اور اس میں دیکھیے کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اور لاہور سیاست کا دل، اور جتنی بھی بڑی تحریکیں پاکستان میں چلی ہیں ان کا وہ تحریکیں لاہور سے اور پنجاب سے چلی. پنجاب سے، ٹھیک بات ہے. اور ان میں سے کئی تحریکیں جو ہیں لاہور سے چلنے والی تحریکوں نے کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بلکہ یہ جو تمام جماعتیں ہیں، تک پی ٹی آئی کی جائے پیدائش جو ہے وہ بھی لاہور ہے، جی، پیپلز پارٹی کی جائے پیدائش بھی لاہور ہے، مسلم لیگ نون کی جائے پیدائش بھی لاہور ہے. اور اس میں دیکھیے کہ پنجاب کے اندر اس وقت آپ کو پی ٹی آئی کا کوئی ڈھانچہ، کوئی تنظیمی ڈھانچہ، کوئی لیڈرشپ کا کوئی ڈھانچہ آپ کو نظر آتا ہے جو اس تحریک کو لیڈ کر سکے، تحریک کو چلا سکے؟ وہ اگر کہیں پر ہے بھی تو اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بہت ہو رہی ہے. اور دیکھیے کہ سینٹر سے جو کچھ لیڈرشپ ہے ان کی، وہ جیلوں کے اندر ہے. وہ جیل سے بیٹھ کر مفاہمت کے لیے جو ہے وہ خطوط لکھ رہے ہیں. اور جو لیڈرشپ باہر تھی، جن میں جو اپوزیشن لیڈر نامزد ہوئے، میاں اسلم اقبال، اور ان کے ساتھ جو پنجاب کے صدر تھے حماد اظہر، وہ دونوں کہاں پر ہیں؟ حماد اظہر صاحب تو بالکل ہی غائب ہو گئے. بالکل دونوں جو ہیں منظر سے غائب ہیں. اور پیچھے کوئی پنجاب کے اندر آپ کو کوئی بڑا قد کاٹ کا لیڈر جو ہے، ایون اس مراد وقت سعید نظر صاحب کا آتا ہے. کبھی کبھار ٹویٹ آ جایا کرتا تھا، وہ بھی نہیں ہے. اور اگر پنجاب کے اندر اگر ایک خاتون کو انہوں نے عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر بنایا ہے اور وہ کچھ ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے، تو اس کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا گیا. سلمان اکرم راجہ نے کس طرح ان کے ساتھ بات کی، وقاص اکرم شیخ نے کس طرح جو ہے خواتین کے ساتھ تو اس لہجے میں جو ہے وہ گفتگو نہیں کی جاتی جس طرح وقاص اکرم نے عالیہ حمزہ کے ساتھ گفتگو کی. اور پھر جو ہے اس پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اس معاملے پر جو ہے وہ معافی مانگے. اور پھر ان کی طرف سے بھی جو ہے یہ خبریں آئیں کہ وہ پھر پارٹی عہدہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اس لیے جب کوئی لیڈ کرنے والا ہی نہیں، اور تحریکیں بھی پنجاب سے اٹھتی ہیں، کوئی تحریک جو ہے وہ کبھی سوابی سے یا چمن سے یا لنڈی کوتل سے تو نہیں اٹھے گی. جہاں سے تحریکیں اٹھنی ہیں وہاں تو اس کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ تحریک کامیاب کیسے ہوگی؟ صحیح ہو گیا. اچھا، یہ علیمہ بی بی نے بھی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بھائی کی جان کو خطرہ ہے جیل میں اور ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. جو کل اگر آپ نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے اوپر جس طرح سے الزامات لگ رہے ہیں، اور آج بھی بانی تحریک انصاف نے ان کا نام لے کے ذکر کیا ہے، الزامات ان کے اوپر لگائے ہیں انجم صاحب کے اوپر، تو انہوں نے تو کل ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ 413 تھا کہ انہوں نے ابھی تک ٹویٹ کیے ہیں، اتنے جریدوں کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. یہ سب کچھ وہ جیل سے ہی کر رہے ہیں اور سب کچھ ان کو سہولتیں میسر ہیں جو وہ ایک یعنی بی کلاس کے ایک قیدی کو سے زیادہ ان کو سہولتیں حاصل ہیں. جی، ایک تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ سہولتیں کیوں ہیں، زیادہ کیوں ہیں. اچھا چلیں، حکومت کی فیاضی ہے، لیکن اس فیاضی کو تو وہ ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں. اب مطلب یہ بات رکتی کہاں پہ ہے؟ وہ بار بار اس کو ڈسکریڈٹ کیے جاتے ہیں. وہ صرف اپنے کراؤڈ کو، اپنے سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے، یا ان کو خوش کرنے سے بھی زیادہ اشتعال دلانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ایک ہنگامہ آرائی ہو، ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے، بد امنی ہو، جس کی ایک ناکام کوشش وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں. بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی. جب عدالت میں بات آتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہاں فلاں تاریخ تک کرا رہے تھے، اس ہفتے میں نہیں ہوئی. اچھا، اب بانی تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی پریشانی یہ بھی ہے کہ ان کی اہلیہ کے کمرے سے شاید ٹیلی ویژن بند ہو گیا ہے. ہاں، یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس ملک کا. جو مسائل حالانکہ بعد میں رپورٹس آتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا.
ایک تو ایسا کچھ نہیں ہوا. اب ایک طرف الزام آتا ہے، ایک طرف تردید آتی ہے. اب یہ- تھرڈ پارٹی وہاں پہ جیل میں تو آ نہیں سکتی. وہی بانی تحریک انصاف ہے جو بطور وزیر اعظم امریکہ میں کھڑے ہو کر منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتے تھے کہ میں جا کے ٹیلی ویژن اتروا دوں گا اور اے سی اتروا دوں گا. ٹھیک ہے، یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ کرتے تھے. اچھا، اس حکومت نے تو تمام تر سہولتیں دی ہیں، اس میں ان کی ایکسرسائز کی مشینیں، اخبارات، میگزینز، تمام جو میکسیمم چیزیں ہو سکتی تھی. اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو سہولتیں ایک بی کلاس کے قیدی کو، مجرم کو مل سکتی ہیں، اس سے زیادہ انہیں مل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیے جا رہے ہیں. اصل میں تو جب آپ بات کر رہے تھے نا کہ تنظیمی ڈھانچہ کی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ تنظیمی ڈھانچہ تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن اب وہ ڈھانچہ رہ گیا ہے. ایک جسم کے بجائے وہ ایک ڈھانچے کی صورت اختیار کر گیا ہے. اور وہ جو اختلافات ہے پارٹی کے اندرونی، خاص طور پر کے پی اسمبلی میں، وہ بہت جلد واضح ہونے والے ہیں. صحیح. آپ دیکھیں کہ 21 جولائی کو وہاں پر جب ووٹنگ ہوگی اس کے لیے، سینٹ کی نشستوں کے لیے 21 جولائی کو پرابلی ہو رہی ہے، جی جی. تو اس دن یہ صورتحال واضح ہو جائے گی. اچھا، انہیں اس چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ان کے اندر جو ٹکٹوں کے بھی شور پڑے ہوئے ہیں، جو جس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. دیکھیں، وہ آزاد امیدوار ہے اور آزاد امیدوار کی مرضی ہے کہ وہ جہاں مرضی ووٹ دیں. اب کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوں گے؟ اس صورت میں ان کی وہاں پر جو حکومت ہے اس کی بھی مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا. صحیح. یہ 21 جولائی کو جو ووٹنگ ہوگی اس سے ایک بہت کلیئر سی پکچر ہمیں نظر آ جائے گی. باقی شہروں میں بھی یا باقی سطح پر بھی، آپ ہر سطح پر دیکھ لیں کہ بانی تحریک انصاف کتنی کچھ سیٹیں فرماتے ہیں. مل سکتی ہیں خالد قیوم صاحب پی ٹی آئی کو دیکھیے کہ سینٹ میں؟ جو 11 نشستیں ہیں ان میں جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ 5 نشستیں جو ہیں وہ جو وہاں کی اپوزیشن ہے مشترکہ، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، ان کے پاس جائیں گی. اور 6 نشستیں جو ہیں وہ ان کو پی ٹی آئی کو جا سکتی ہیں، اس صورت میں کہ وہاں پر کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے، بڑی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے. اگر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اس سے جو ہے کھلا الیکشن ہوتا ہے. اس لیے پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، کوئی ارینجمنٹ ہو جائے، تاکہ ان کو خوف ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں. اور اگر وہاں کھلا اچھا، الیکشن، ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا چوئی صاحب. یہ جو کرپشن والا کیس کھلا ہے خیبر پختونخوا میگا کرپشن، وہ علاقہ کیا نام تھا، کوستان، تو اس میں نام آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے اپنے اعظم سواتی صاحب کا، اور ایک محمد ریاض صاحب بھی ہیں. وہ محمد ریاض صاحب تو میرے خیال گرفتار بھی ہو گئے. ہاں وہ کنٹریکٹر تھا، ٹھیک ہے. 3 ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی اس کے. ہاں، جی جی. تو یہ صاف چلی، شفاف چلی. یہ کیا سین کیا آن ہو گیا؟ مطلب چلیں ادھر تو ہو سکتا ہے نا کہ مطلب میں تھوڑا سا اس کو اس طرح روشنی ڈال دیں. یہ جو سینٹ الیکشن ہے نا، ان میں ماضی میں انہی کے لوگ جو آڈیوز وغیرہ، ویڈیوز وغیرہ آئی تھی نا، یعنی یہ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن ہوتے مکمل طور پہ انوالو ہیں اس میں. ہاں اب یہ جو ہے، یہ اسکینڈل جو ہے اس کی انکوائری ہوئی ہے پہلے جی، اور اب وہ جو ہے انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ، یعنی کہ جو منظوری دے دی گئی ہے نیب کی طرف سے کہ اب انویسٹیگیشن کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. انکوائری میں دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے کہ جناب کیا یہ کیس ایسا ہے، جان ہے، شہادتیں ہیں. اب وہاں جو ہیں، وہاں تو اثاثے برآمد ہو رہے ہیں 25 ارب کے جی اثاثے برآمد ہو رہے ہیں، اور 73 بینکوں میں ان کے جناب 5 ارب روپے، یہ جو جتنا بھی ٹولہ ہے سارا جو ملی بھگت کے ساتھ ہو رہا تھا. چلیں یہ وقت کی قلت کی وجہ سے 70 لگژری گاڑیاں برآمد ہو چکی ہیں، بڑا کچھ جو ہے وہ برآمد. یہ میرا خیال ہے پھر کبھی 3 ڈسکس کلو کر لیں سونا گے. بھی ہے، 3 کلو سونا بھی ہے. یار پہلے کر لینی چاہیے تھی، زیادہ اچھی 109 خبر. پراپرٹیز ہیں، 100 پلس میں پراپرٹیز. چلیں آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ کی میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت